شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسلامی کارنر کے سامعین کو السلام علیکم۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک بنی اسرائیل کے 3 دوستوں کی کہانی، فرشتے نے کس طرح ان کی مدد کر کے ان کو آزمائش میں ڈالا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ایک کوڑی کا مریض تھا، اور دوسرا جس کے سر پہ بال نہیں تھے، اور تیسرا آنکھوں سے نابینا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمانا چاہا اور ان کے پاس ایک فرشتے کو انسان کی شکل میں بھیجا۔ پہلے وہ کوڑی کے مریض کے پاس آیا اور پوچھا کہ آپ کو کون سی چیز عزیز ہے، تو اس نے کہا کہ مجھے اچھی رنگت اور خوبصورت کھال مل جائے تو میں اللہ کا شکر ادا کروں گا۔ میرے اس حلیے سے لوگ گھن کرتے ہیں اور اپنے پاس بیٹھنے نہیں دیتے۔ اس فرشتے نے اپنا ہاتھ اس کے بدن پر پھیرا تو وہ اسی وقت اچھا اور بہترین اور خوشنما شکل والا ہو گیا اور اچھی کھال اور خوبصورت رنگت نکل آئی۔ پھر پوچھا کہ آپ کو کون سے مال سے زیادہ محبت ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے اونٹ بہت پسند ہیں۔ بس فرشتے نے اس کو ایک گابن اونٹنی دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو برکت دے۔ اس کے بعد وہ فرشتہ گنجے آدمی کے پاس پہنچا اور پوچھا کہ آپ کو کون سی چیز پیاری ہے؟ اس نے کہا کہ میرے بال اچھے نکل آئیں اور یہ بلا مجھ سے جاتی رہے، جس کی وجہ سے یہ لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ فرشتے نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر پھیر دیا تو وہ فوراً ہی اچھا ہو گیا اور اچھے بال نکل آئے۔ پھر فرشتے نے اس سے پوچھا کہ آپ کا پسندیدہ مال کون سا ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے گائے بہت پسند ہیں۔ پھر فرشتے نے اس کو گابن گائے دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت بخشے۔ اس کے بعد پھر وہ نابینا کے پاس آیا اور نابینا سے پوچھا کہ آپ اس دنیا میں رہ کر کس چیز کی طلب کرتے ہیں؟ اس نابینا نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میری نگاہ درست کر دے تاکہ میں دنیا کی خوبصورتی اور اس کی رنگینیوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تو جس کی وجہ سے وہ اچھا ہو گیا۔ پھر اس سے پوچھا کہ آپ کا پسندیدہ مال کون سا ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے بکریاں بہت پسند ہیں۔ بس اس کو ایک بکری دی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے۔ تینوں دوستوں کے جانوروں نے بچے دیے۔ تھوڑے ہی دنوں میں اونٹوں سے جنگل بھر گیا، اس طرح اس کے گائے اور بکریوں سے بھی ریوڑ بھر گئے۔ پھر فرشتہ اللہ کے حکم سے پہلے دوست کے پاس آیا اور اس سے عرض کیا کہ میں ایک مسکین آدمی ہوں، میرے سفر کا سامان ختم ہو چکا ہے اور منزل مقصود تک پہنچنے کا کوئی سلسلہ نہیں ہے سوائے خدا کی ذات کے اور آپ کے۔ میں اللہ کے نام سے جس نے آپ کو اچھی رنگت اور عمدہ کھال اور بہت سارے اونٹ عنایت فرمائے ہیں، ایک اونٹ کا سوال کرتا ہوں جس سے سواری کر کے میں اپنے گھر تک پہنچ جاؤں گا۔ تو کوڑی کے مریض نے حقارت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ جاؤ، یہاں سے چلے جاؤ، مجھے اور بھی بہت کام ہے، میرے پاس گنجائش نہیں ہے۔ فرشتے نے کہا شاید تم کو میں جانتا ہوں، کیا تم وہی نہیں جس کو کوڑی کا مرض تھا؟ لوگ تم سے گھن اور نفرت کرتے تھے، کیا تم مفلس نہیں تھے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے آپ کو بہت سارا مال عنایت فرمایا۔ اس آدمی نے جواب دیا کیا خوب کہا ہے، یہ مال تو میری کئی پشتوں سے باپ دادا کے وقت سے چلا آ رہا ہے۔ فرشتے نے کہا اگر تم جھوٹ بولتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ویسے ہی کر دے جیسے تم پہلے ہی تھے۔ تو وہ گنجے کے پاس آیا تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ کے نام سے مدد طلب کی تو اس نے بھی وہی جواب دیا۔ فرشتے نے کہا کہ اگر تم جھوٹے ہو تو خدا تم کو ویسا ہی کر دے جیسے تم پہلے تھے۔ پھر اس کے بعد وہ نابینا کے پاس آیا اور کہا کہ میں مسافر ہوں، میرے پاس سامان نہیں ہے، اللہ اور آپ کے علاوہ میرا کوئی وسیلہ نہیں، میں اللہ کے نام پر آپ سے ایک بکری مانگتا ہوں جس سے میں اپنے سفر کو پورا کر سکوں گا۔ تو اس آدمی نے جواب دیا بے شک میں اندھا تھا، خدا تعالیٰ نے محض اپنی رحمت سے مجھ کو نگاہ بخشی، جتنا آپ کا دل چاہتا ہے لے جائیے اور جتنا چاہتا ہے چھوڑ جائیے، خدا کی قسم میں کسی چیز سے بھی آپ کو نہیں روکوں گا۔ فرشتے نے کہا کہ آپ اپنا مال اپنے پاس رکھیے، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، فقط تم تینوں دوستوں کی آزمائش ہی مقصود تھی، سو وہ پوری ہو گئی۔ خدا تم سے راضی ہوا ہے اور ان دونوں سے ناراض ہوا ہے۔
اس چھوٹے سے واقعے کا حاصل یہ ہے کہ خیال کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کا کیا نتیجہ ملا کہ ان سے تمام نعمتیں چھین لی گئیں، جیسے وہ پہلے تھے ویسے ہی ہو گئے، اور خدا بھی ان سے ناراض ہو گیا۔ دنیا اور آخرت میں دونوں نامراد ہوئے، اور اس نابینا کو شکر خداوندی کی وجہ سے اس کے مال میں مزید اضافہ بھی ہوا اور اس سے اللہ بھی راضی ہوا۔ دنیا اور آخرت دونوں میں وہ کامیاب ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کامل پہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔